کا ہے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. طہارت میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نمازی کا بدن کا پاک ہونا. ٹھیک ہے. اور نمازی کے بدن کو سب سے پہلے ہم اگر پاک کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے ہم؟ غسل کے ذریعے پاک کر رہے ہیں. اب غسل کسے کہتے ہیں؟ آپ سب نہاتے ہیں؟ ہاں تو نہانے دھونے کو کیا کہتے ہیں؟ غسل کرنا. غسل کرتے ہیں نا اپن جمعے کی نماز یا نماز پڑھنے کے لیے قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب غسل جو ہے اس کے بھی 3 کنڈیشن ہیں, اس کے بھی 3 فرض ہیں. غسل تبھی ہوگا جب آپ یہ 3 کنڈیشن فلفل کریں گے. ایک بھی کنڈیشن اگر چھوڑ دی تو غسل نہیں ہوگا. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. کیا ہے؟ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. اب اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ ظاہری بدن. دیکھو کیا ورڈ آیا ہے؟ ظاہری بدن. ظاہری بدن کون سا؟ جو آپ کو اوپر سے دکھ رہا ہے. اب کون سا ہے بدن جو نہیں دکھ رہا؟ ایسا کون سا ہے جو نہیں دکھ رہا؟ تو کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے کان کے اندر تھوڑا پانی ڈالتے ہیں, نہاتے وقت تھوڑا پانی ڈالتے ہیں بالکل کان کے اندر. آنکھ کے اندر, تو یہ آنکھ کے اندر, کان کے اندر, یہ ظاہری بدن میں شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا, سر سے لے کے پاؤں تک پورا ظاہری بدن ہے ہمارا, اس میں ہر ایک جگہ روئیں پر پانی بہانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے یہ؟ فرض ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کلی کرنا. کلی کرنا. اب بہت سے لوگ کلی کرتے بھی ہوں گے, وہ منہ میں کرتے ہیں نا, منہ کرتے ہیں. روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر روزہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ ہونا پتہ تھا پھر بھی غرارہ کیا اور پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ یاد ہونے کے بعد تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ غلطی سے سمجھو تو. اب اگر غلطی سے یاد ہی نہیں تھا اور غلطی سے چلا گیا تو اس کے ایک کام جدا ہے. لیکن یاد ہوتے سوتے آپ نے غرارہ کیا اور روزہ ہونا یاد تھا اور غرارہ کیا اور پھر اگر حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ظاہری بدن پر پانی بہانا اور دوسرا کیا ہے؟ کلی کرنا. کلی کرنے میں بھی یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں پانی منہ میں لے کے اور پچ کر دیں ذرا سا کر دیں, نہیں, پورے پرزے پر آپ کو پانی بہانا ہے, اچھی طرح سے اس کو گھمانا اور پھر اس کو تھوک ڈالنا. اس کو کلی کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی کیا کرنا؟ اس کو چھڑانا. مثال کے طور پہ کچھ کھانا وغیرہ کھایا تھا, اب وہ وہاں ریشے اس کے وہاں پہ جمے ہوئے ہیں تو اس کا نکالنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر ریشے وغیرہ تھے لیکن پتہ نہیں چلا اور غسل کر لیا اور اس کے بعد, یعنی ریشے وغیرہ تھے نہاتے وقت, غسل کرتے وقت پتہ نہیں چلا, غسل کر لیا, نماز بھی پڑھ لی, نماز کے بعد اب پتہ لگا کہ یہ ریشہ تو رہ گیا تھا, اب ریشہ نکالا. ٹھیک ہے. اب اس کو تو پھینک دیں. اب اس پر پانی بہانا آپ پر کیا ہے؟ ضروری ہے. اب وہ ایک بار کلی کر لیں تاکہ اس پر بھی پانی بہ جائے اور جو نماز آپ نے پڑھی وہ نماز ہو گئی, دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. روزے میں تھوک آتا ہے تو تھوک نہیں نکال سکتے نا؟ تھوک نکل سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایسا نہ کریں کہ پیاس بجھانے کے لیے بار بار جو ہے وہ تھوک نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو دوسری بات ہوئی کلی کرنے کے متعلق. تیسری بات ہے ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی اب چڑھانا ہے, ناک میں پانی کو چڑھانا, انہیل کرنا ہے تھوڑا سا, کہ کہاں تک آئے؟ اندر. یہ جو ہماری ہڈی ہے, سب ہڈی, یہاں تک ہمیں محسوس ہو. لوگ اس کو بس یوں یوں لے کے کر دیتے اور بہت سے تو کرتے ہی نہیں ہے. ناک میں کون پانی چڑھاتا؟ یہ بالکل الگ بات ہے کہ کوئی سمندر